السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: وَمَن اور جو کوئی لم نہ یستطع استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولاً وسعت ان کے ینکحا وہ نکاح کرے المحصنات آزاد عورتوں سے المؤمنات جو مومنہ ہوں فمما تو ان سے جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، یعنی کہ جو نوکرانی ہوتی ہیں، المؤمنات جو مومنہ ہوں، واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بِایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم بعض تمہارے من بعض بعض سے ہیں، فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے بِاذنِ اجازت سے اہلہن ان کے مالکوں کی، وآتوہن اور دو انہیں اجورہن مہر ان کے، بالمعروف بھلے طریقے سے، محصنات نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، غیر نہ مصافحات بدکاری کرنے والیاں، ولا اور نہ متخذات بنانے والیاں، اخدان چھپے دوست، فَإِذَا تو جب احصن وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِن پھر اگر آتینہ وہ آئیں بفاحشۃ کسی بے حیائی کو، فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھی ما وہ جو علی المحصنات پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب سزا میں سے، ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرے، العنت گناہ سے، منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ جی تو ہماری آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جو کوئی نا استطاعت رکھتا ہو تم میں سے فراخی کی کہ نکاح کرے خاندانی عورتوں سے، مومن عورتوں سے، تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری لونڈیوں میں سے، مومن عورتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نا استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ کوئی اگر خاندانی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی آزاد عورت کے ساتھ شادی کریں گے تو اس کی کچھ شرائط ہوں گی جو ہمیں پوری کرنا ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے نفقے کا اور بہت سارے جیسے شرائط وغیرہ ہوتی ہیں وہ پورا کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ جو مومنہ عورت ہے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جو تمہاری نوکرانی ہے، تمہاری لونڈی ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ اس عورت کے کوئی اتنی خواہشات نہیں ہوتی، کوئی شرائط وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر کوئی مناسب حیثیت کا مالک ہے تو وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ ہے تمہارے ایمان میں، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو نکاح کر لو ان سے ساتھ اذن کے ان کے اہل کے، اور دو ان کو ان کے مہر ساتھ بھلے طریقے کے۔ اگر تم ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کی رضامندی لے لو، ان کی اذن سے تم اس سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس کو بھی حق مہر دینا ہے بھلے طریقے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ غریبے سے حق مہر نہ بھی دیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے بھی حق مہر دینا ہے۔ آگے پاک دامن بننے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی بنانے والی چھپے دوست، یعنی کہ صاف ستھری ہوں، پاک دامن ہوں اور چھپے دوست نہ بنانے والی ہوں۔ آگے فَإِذَا اُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ، ہاں اگر تمہارے نکاح میں آنے کے بعد وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، نصف ما علی المحصنات، تو آدھا ہے جو پاک دامن عورت کے اوپر ہوتا ہے، من العذاب، عذاب میں سے۔ یعنی اگر وہ تمہارے نکاح میں آ چکے، اس کے بعد وہ کسی اور مرد سے تعلق قائم کرتی ہے، تو اس کو یہ ہے کہ ایک آزاد عورت کو جتنی سزا دی جاتی ہے اس کا آدھا ہوگی۔ اب دیکھیں گے ایک آزاد نکاح شدہ عورت اگر کوئی زنا کا کام کرتی ہے تو اسے 100 کوڑے اس کی جو ہے وہ میعاد ہے، اور یہ لونڈی ہے تو اس لیے اس کی 50 کوڑے ہوگی، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ واسطے اس کے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے، یعنی کہ یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دوبارہ گناہ کرنے کا کوئی سوچے بھی نہ۔ جسے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ سزا نہیں دی جاتی۔ اگر 2-4 لوگوں کو سزا دی جائے گی تو وہ دوبارہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، اچھا ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی زیادتی کرے ہمارے ساتھ، کوئی کچھ بھی کرے، کوئی ظلم کرے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیر لکم، تمہارے لیے صبر کرنا سب سے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری یہیں تک کی آج کی آیت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔